اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ المکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت کا حکم آیا اور سب لوگوں نے ہجرت کی تو بعض منافقین ایسے تھے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ چلے گئے۔ مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنا، مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنا تھے تو وہ منافق، لیکن ان کا جو نفاق تھا، منافقت تھا، وہ ظاہر نہیں تھا، وہ ظاہر کچھ عرصہ بعد انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی کہ ہم مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں تجارت کی غرض سے۔ اس غرض سے چلے گئے تو مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ سچے مسلمان ہیں، اور بعضوں نے کہا نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ منافق ہے۔ اب وہ جب مکہ واپس چلے گئے تو آئے ہی نہ، جب نہ آئے تو حالانکہ اس وقت وہ ہجرت فرض تھا، اور جو ہجرت نہ کرتا وہ کافر شمار ہو جاتا، وہ مسلمان تو قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود جو ہجرت نہ کرے وہ کیا تھا؟ کافر۔ تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ تو مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ منافقوں کے بارے میں آپس میں لڑ رہے ہو۔ جن لوگوں کو اللہ اندھے منہ گرا دے، سیدھے راستے سے بھٹکا دے، گمراہ کر دے، کون ہے جو ان کو ہدایت دے؟ تم ہزار مرتبہ کہو یہ سچے مسلمان ہیں، نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں میں پہ کیا لگایا ہے؟ اور فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے نفاق کی بیماری کو اور بڑھاتا رہتا ہے۔ اور آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ فَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا تمہیں؟ فِي الْمُنَافِقِينَ، منافقین کے بارے میں، فِئَتَيْنِ، دو جماعتیں ہو گئے تم اے مسلمانوں۔ واللہ، اور اللہ نے، ارکسہم، ان کو اندھے منہ گرایا، بما کسبوا، ان کے اپنے کیے ہوئے کے بل بوتے، جو انہوں نے کیا تجارت کی غرض سے، اجازت مانگی، ہم نے جانا ہے کہاں؟ تجارت کے لیے مکہ، اور آ جائیں گے، چلے گئے تو آئے ہی نہ۔ اتریدونا، کیا تم چاہتے ہو؟ ان تہدو، کہ تم ہدایت دو۔ اتریدونا، کیا تم چاہتے ہو؟ ان تہدو، کہ تم ہدایت دو۔ من اضل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت دے جس کو اللہ گمراہ کر دے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کے لیے کوئی دروازہ، کوئی راستہ تو نہیں پا سکتا، اس کے لیے ہدایت کا کوئی ذریعہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت جو کرتا ہے کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اب یہ یہاں سے لے کر یہ 4 قسم کے منافقین کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ عید کے بعد پھر ملاقات ہوگی، اگر اللہ نے چاہا تو پھر یہ آگے والے 3 قسم کے منافقین جو ہے وہ بھی ذکر کریں گے۔ اب ایک مسئلہ اعتکاف کا بھی یاد رکھیں۔ آج کل یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ خواتین کا اعتکاف گھروں میں جائز ہے کہ نہیں؟ تو ایک بات یاد رکھیں، اگر گھر پہ آ جائے تو یہ اللہ کا مسجد، اللہ کا گھر ہے کہ نہیں؟ تو پھر تو کوئی بھی اعتکاف جائز نہیں ہے، پھر تو کوئی بھی اعتکاف جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 271 یا حدیث نمبر 271، اس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب انتقال تک اعتکاف کیا ہے،
اور انتقال کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا تو خواتین کا اعتکاف کیا ہے احادیث سے اور معتبر کتاب بخاری شریف سے کیا ہے ثابت ہے۔ اب رہ گئی بات مسجد کی اور گھر کی، تو مردوں کا اعتکاف مسجد کے علاوہ جائز نہیں، مردوں کا اعتکاف مسجد کے علاوہ جائز اور مسجد بھی وہ جس میں امام بھی ہو، مؤذن بھی ہو اور 5 وقت کی جماعت بھی ہوتی، جمعہ ہو یا نہ ہو۔ لیکن عورتوں کے لیے مسجد نبوی میں ایک نماز کا کتنا ثواب ہے؟ بیت اللہ میں، مسجد حرم میں، بیت المقدس میں بہت زیادہ ہے، لیکن ان سے زیادہ ثواب خواتین کا گھر میں کیا ہے؟ گھر میں ایک جگہ خاص کر لے اور وہاں پر کپڑا ڈالے، پردہ ڈالے، وہاں پر وہ اعتکاف کر سکتے۔ اور مسجد میں جو مرد حضرات ہیں، ایک کونے میں کوئی کپڑا ڈال دیا، ایک جگہ اپنے لیے خاص کیا، ضروری نہیں کہ وہی جگہ ہے، وہ دوسری جگہ بھی جا سکتا ہے، لیکن مسجد کے اندر جگہ تبدیل کر سکتا ہے، لیکن مسجد کے حدود کے اندر۔ اب وہ مسجد سے باہر چلا جائے، گیٹ پہ ادھر ہی کپڑا ڈال دے تو پھر وہ جائز ہو۔ ضرورت جو ضروری چیزیں ہیں اس کے لیے وہ مسجد سے نکل بھی سکتا ہے، جس طرح قضاء حاجت ہے۔ اب مسجد کے اندر کوئی واش روم تو نہیں بناتا، وہ تو مسجد کے کیا ہوتا ہے؟ باہر ہوتا ہے، سائڈ پہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار دیہاتوں میں، پنڈوں میں تو واش روم ہوتا نہیں، دور جا کے کھیتوں میں جانا پڑتا ہے، تو پھر قضاء حاجت کے لیے، غسل کے لیے وہ مسجد سے باہر ضروری بات بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور مسجد کے اندر کوئی مریض ایسا آیا ہے کہ وہ اس کو چیک اپ کروانا چاہے، ڈاکٹر اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہ اس کا چیک اپ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مسجد میں وہ پورا کیا کہتے ہیں لیبارٹری یا کلینک وہ ادھر نہ بنائے۔ اور اس طرح مولوی صاحب ہے تو وہ دینی مسئلہ بتا سکتے ہیں، وہ تو ضروری ہے، وہ اپنے اس حجرے سے باہر نفل بھی پڑھ سکتا ہے، وہ تلاوت بھی کر سکتا ہے، مسجد کے اندر وہ کھانا بھی کھا سکتا ہے، پانی بھی پی سکتا ہے، اور اسی حجرے کے اندر وہ کپڑے بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ کنگھی بھی کر سکتا ہے، تیل بھی لگا سکتا ہے، لیکن خیال کرے کہ بال مسجد میں کوئی اپنے اوپر کپڑا ڈالے، بال اس میں ہو، اس کو لپیٹ کر پھر باہر ہو۔ اور اس کے لیے اگر کوئی گھر سے کانا لانے والا نہ ہو تو یہ کانے کے لیے بھی جا سکتا ہے، یہ کانے کے لیے بھی جا سکتا ہے، تو وہ اس صورت میں ہوگا جب وہ مسجد گھر کے قریب ہو۔ اب ایک بندہ شادرے کا ہے اور وہ ماڈل ٹاؤن میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تو پھر راس آنا ہی جانا ہوا، وہ شہر اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں نا، تو وہ تو پھر اتنا دور سے، یا گجرانوالے سے ایک بندہ آیا ہوا ہے تو وہ تو پھر آنا ہی جانا لگا رہے گا کھانے کے لیے، تو جو مسجد کے قریب۔ اب ایک مسجد میں کئی لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں اور کسی کا ثواب کم نہیں ہوگا، یا اس مسجد میں مثلاً 50 نے کیا ہے اور 5 بندے بیٹھ گئے، تو ایسا نہیں ہے کہ 10 وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا 5، نہیں، ہر ایک کو 50 نے کیا ملے گی، ہر ایک کو 50 نے کیا ملے گی۔ ایک اور بات، ایک سے زیادہ بندے بیٹھے ہیں، ظاہر ہے ان میں کوئی غریب ہوگا، کوئی متوسط ہوگا، کوئی مالدار ہوگا، تو جو مالدار ہے اس کو چاہیے کہ وہ غریبوں کا خیال رکھے، گھر سے ایسی قیمتی اور مہنگی چیزیں نہ منگوائے کھانے پینے کے لیے کہ وہ غریب ان کو دیکھ کر اس کا کیا کرے، اس کی بھی دل میں یہ پیدا ہو۔ ہاں، اگر وہ سب کے لیے منگوائے تو بہتر ہے، اگر وہ سب کے لیے منگوائے تو کیا ہے۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھے کہ اعتکاف بدل جائز نہیں ہے، اعتکاف بدل جائز، اعتکاف بدل کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کسی بندے کو پیسے دے دیے، آج میری جگہ پر بیٹھ جائے اور کیا کرے، اعتکاف کرے، تو یہ جائز نہیں ہے، اس کو اعتکاف کا کوئی ثواب نہیں ملے۔ ہاں، ایک بندہ وہ کسی معتکف جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ان کے لیے افطاری کا بندوبست کرتا ہے، ان کے لیے سحری کا بندوبست کرتا ہے، تو ان کو اس کا ثواب ملے۔
اب ایک بندہ ہے وہ آخری جو عشرہ ہے یہ سنت ہے، اس میں اعتکاف کرنا روزے کی حالت میں، کوئی آخری عشرے میں روزہ نہیں رکھ رہا یا چھوڑ دیا تو اس کا اعتکاف سنت نہیں رہا، اس کا اعتکاف سنت ہو۔ اور ایک آدمی، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پہلے 20 روزے سارے نہیں رکھے یا بعض نہیں رکھے، اور آخری اس کا مکمل ارادہ ہے کہ میں 10 روزے رکھوں گا، اعتکاف کروں گا، تو اس کا اعتکاف جائز ہے، اس کا اعتکاف پہ بیٹھنا کیا ہے؟ ہم یہ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے پہلے روزے کھائے ہیں اب کیا لینے آئے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی کیا کیا جائے؟ کیونکہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے براہ راست، اور سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بڑا کیا ہے؟ ذکر ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ تو زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ بندہ 10 راتیں ہیں 10 ہی قرآن مجید ختم کر دے، یا کم از کم 3 قرآن مجید تو ختم کر لے 3 دنوں کے بعد 10 پارے، اور وہ مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ 24 گھنٹے ادھر ہی بیٹھا ہوتا ہے، قضاء حاجت کے علاوہ اس کا کیا کام ہے؟ بعض لوگ سارے دن اور ساری رات سوئے رہتے ہیں، جیسے گھر میں بچوں سے تنگ ہو اور نیند پوری کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے، تو پھر کیا فائدہ؟ اعتکاف میں اس لیے بیٹھا جاتا ہے تاکہ مجھے یکسوئی ملے بچوں سے ملنے سے، دوستوں سے، کاروبار والوں سے، اور تاکہ میں یکسوئی سے اللہ کا کیا کروں؟ عبادت کروں۔ اور ایک مسئلہ اور، جو قرآن مجید کے یہ اوراق ہے، مقدس اوراق، کوشش کرے اس کو گٹروں میں یا کچرے کے ڈھیروں میں نہ پھینکے، کچرے کے ڈھیروں میں۔ قرآن مجید اگر کوئی صحائف یا کیا کہتے ہیں صفحے پڑ جائے تو وہ دوبارہ ریفیئر بھی ہو سکتے ہیں، دوبارہ وہ بن بھی سکتے ہیں، وہ جلد دوبارہ کر دیا جائے، یا اگر بالکل قابل ہی نہیں ہے اس میں تلاوت کرنا تو پھر اس کے تلف کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ نمبر 1، اس کو ایک جگہ گڑھا کھود دیا جائے، یہ کپڑے میں لپیٹ کر، اور اس کے اندر ایک وقت آ جائے گا یہ سارا مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گی۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جاری پانی میں بہا دیا جائے، جاری پانی میں بہا دیا جائے تو سیاہی الگ ہو جائے گا، کاغذ علیحدہ، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر اس کو آگ لگا دیا جائے، پھر راکھ کو دریا میں یا کسی جگہ دفن کیا جائے۔ لیکن یہ جو تیسرا ہے صورت ہے یہ خطرناک ہے تھوڑا سا۔ آپ اس نیت سے کہ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ جلا دیا جائے، دوسرا کوئی کڑا ہوگا FIR کر دے گا کہ وہ تو قرآن کی کیا کر رہے ہیں، ہاں، تو بہتر صورت یہ ہے کہ اس کو کیا جائے؟ دفن کیا جائے۔ ہاں، آج کل ایک چوتھی صورت بھی ہے، بعض ٹیمیں بنی ہوتی ہے، وہ مقدس اوراق اکٹھا کرتے ہیں اور وہ پھر اپنے ذمہ داری پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو تلف کرتے ہیں۔ تو کوشش کرے ان کے ساتھ بھی تعاون کرے، ان کے ساتھ بھی کیا کرے؟ تعاون کرے۔ اور مختلف جگہوں پہ مختلف وہ ڈبے بھی لگے ہوتے ہیں، تو کوشش کرے بندہ ویسے پھینکتا ہے، ضائع کرتا ہے، اسی میں ڈال لے، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ تیسرا مسئلہ ہے صدقۃ الفطر کا۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر دینا کیا ہے؟ بہتر ہے، جائز ہے، بلکہ کیا ہے؟ تاکہ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ بیرون ممالک میں ہوتے ہیں، جس طرح سعودی عرب، دبئی، اب جو اس کے نابالغ اولاد ہیں وہ اس کے تابع ہیں، جو نابالغ اولاد ہے وہ اگر وہ دبئی میں ہے تو اسی حساب سے اپنے نابالغ بچوں کا کیا دیں گے؟ صدقۃ الفطر۔ اگر وہ سعودی عرب میں ہے یا کسی بھی ملک میں ہے تو اس ملک کے اعتبار سے وہ پاکستان میں بچے ہیں یا انڈیا میں بچے ہیں یا بنگلہ دیش میں، تو وہ جہاں پر ہے
تو وہ اسی حساب سے وہ اپنے بچوں کا کیا دیں گے نابالغ صدقۃ الفطر دیں گے. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.